سابق وزیر اعظم عمران خان کی ناجائز بیٹی ٹیرین وائٹ مستقبل قریب میں ان کے گلے کا طوق بنتی نظر آتی ہے۔ عمران خان کی طرف سے ٹیرین وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں اپنی ولدیت میں ظاہر نہ کرنے اور اس کیس کو سننے والے بینچ پر اعتراض کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ بینچ کی سربراہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کریں گے، جبکہ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل ہیں۔ لارجر بینچ 9 فروری کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ اس کیس کو سننے والے بینچ پر اعتراض کے بعد 2 فروری کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان نے اپنے جواب میں اس بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیرین سے متعلق ڈیکلیریشن کے جائزے کا آئینی دائرہ اختیار نہیں رکھتی اور اس نوعیت کا معاملہ متعلقہ فورم پر قابل سماعت ہو سکتا ہے، جس پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ آپ بہترین جج ہیں لیکن ہم نے حقائق سامنے رکھے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تحریری جواب میں حقائق کو درست طور پر نہیں لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ کیس سننے والے دوسرے جج پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اور کیس کو ایک مخصوص بینچ کو سماعت کے لیے بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی، جس پر بینچ میں بیٹھے دونوں ججز نے کیس سننے سے انکار کر دیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا۔ اس پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اس وقت کچھ وجہ تھی جس کی بنا پر میں نے کہا تھا، جس پر چیف جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے لیے میں لارجر بینچ بنا رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت اس درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ درخواست گزار اپنی درخواست کو مخصوص بینچ کے سامنے لگوانا چاہتا تھا۔ خیال رہے کہ عمران خان کی طرف سے جمع کروائے گئے اس جواب میں کہا گیا کہ ماضی میں بھی جب اس قسم کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی تو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور موجودہ چیف جسٹس عمر فاروق اس نوعیت کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں۔ اس جواب میں کہا گیا کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر ایک بار جج کیس سننے سے انکار کر دے تو دوبارہ کسی جج کا یہ کیس سننا غیر مناسب ہے۔ سابق وزیر اعظم کی طرف سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا کہ چونکہ اب وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے اس لیے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، لہٰذا عدالت اس درخواست کو مسترد کرے۔ اس جواب میں عمران خان نے سابق رکن قومی اسمبلی فیصل واوڈہ کی طرف سے دوہری شہریت چھپانے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب کوئی شخص عوامی عہدہ رکھتا ہو تو اس وقت ہی اس کے خلاف کوئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی شخص عوامی عہدہ چھوڑ دے تو اس کے خلاف اس قسم کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بطور رکن قومی اسمبلی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم ضمنی انتخابات میں انہوں نے قومی اسمبلی کے 7 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی اور الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکی ہے۔ عمران خان نے اپنے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 21 جنوری 2019 میں ایک درخواست گزار حافظ احتشام کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر آنے والے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ درخواست گزار چاہتا ہے کہ عمران خان کی نجی زندگی کے معاملات کی تحقیقات کروائی جائیں اور اگر عمران خان اپنی مبینہ بیٹی کے والد قرار پائیں تو انہیں حقائق چھپانے کا الزام ثابت ہونے پر نااہل کیا جائے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ اگر عدالت اس معاملے میں جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اس لڑکی کے حقوق متاثر ہوں گے بلکہ عمران خان جس حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ان ووٹرز کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ قانونی ماہرین کے مطابق عمران خان نے اپنے جواب میں عدالتی دائرہ اختیار تو چیلنج کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے جواب میں کہیں بھی ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار نہیں کیا۔ عمران خان کی نااہلی سے متعلق دائر کی جانے والی درخواست کی اب تک 7 سے زیادہ سماعتیں ہو چکی ہیں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ عدالتی سماعتوں کے بیچ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران خان کی حکومت مخالف مہم کے عروج پر اس معاملے کو ازسر نو کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عابد ساقی کا کہنا ہے کہ اس کیس میں بظاہر قانونی پیچیدگیاں کم اور سیاسی پیچیدگیاں زیادہ ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ بدقسمتی سے سیاسی مقاصد قانون کی آڑ میں حاصل کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عابد ساقی کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر ایسی باتیں عدالتوں میں نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی عدالتوں کو ذاتی معاملات میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنا خود عدالتوں کے لیے بھی نیک نامی نہیں لے کر آتا۔ صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی تناؤ میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس معاملے میں نااہل ہو جائیں، لیکن انہیں سیاسی طور پر کسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی اور عدالتی فیصلوں سے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن عمران خان کے حمایتی اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ مظہر عباس کا کہنا تھا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، لیکن اس فیصلے کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے حمایتیوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ درخواست گزار محمد ساجد کے مطابق چونکہ عمران نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ٹیری کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی اولاد چھپاتا ہے تو اس کی سزا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی بنتی ہے، جو کہ تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف ٹیری وائٹ کیس کی بنیاد پر نااہلی کی پٹیشن سب سے پہلے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے دائر کی تھی، جو کہ ابھی تک زیر التوا ہے۔ ٹیریان اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ جمائمہ کے زیر پرورش ہے۔ ٹیریان عمران کی سابقہ گرل فرینڈ سیتا وائٹ کے اولاد ہیں، جن کے انتقال کے بعد عمران کی خواہش پر جمائمہ نے اسے گود لیا تھا۔ ٹیریان وائٹ کے بارے میں سیتا وائٹ کا دعویٰ تھا کہ وہ عمران کی اولاد ہے، لیکن خان نے ہمیشہ اس سے انکار کیا۔ ماضی میں پاکستانی اخبارات نے اس بارے میں برطانوی اخبارات میرر اور امریکی اخبار دی نیو یارک پوسٹ کی رپورٹیں چلائی تھیں، جن کے مطابق سیتا وائٹ عمران کی گرل فرینڈ تھی اور دونوں کی شادی کے بغیر محبت کے نتیجے میں ٹیریان پیدا ہوئی۔ سیتا کی موت کیلیفورنیا میں سانتا مونیکا کی یوگا کلاس کے دوران ہوئی، جو بیورلے ہلز میں ان کے شاندار مکان کے قریب میں واقع ہے۔ ان کی موت سے صرف چند ہفتے پہلے ہی انہیں 8 سال کی قانونی لڑائی کے بعد اپنے مرحوم باپ کی جائیداد سے ایک تصفیے کے ذریعے $3 ملین کی رقم ملی تھی۔ سیتا وائٹ ایک یوگا اسٹوڈیو میں قدیم ورزشوں اور روحانی مشقوں کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ ٹیریان عمران سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ سیتا وائٹ نے ٹیریان کو عمران کی اولاد ثابت کرنے کے لیے لاس اینجلس کی ایک عدالت میں دعویٰ دائر کیا تھا، جس کا فیصلہ 1997 میں آ گیا تھا اور امریکی جج نے عمران کو لڑکی کا باپ قرار دیا تھا۔ امریکی عدالت کے فیصلے اور ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق عمران خان ہی ٹیریان کے اصل والد ہیں۔ برطانوی اخبار کے سال 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق عمران نے ٹیریان وائٹ کو اس لیے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا کیونکہ پاکستان ایک قدامت پسند ملک ہے، جہاں شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو نہ تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی خاندان میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ ٹیریان وائٹ دراصل عمران کی جمائمہ سے شادی سے 3 سال قبل پیدا ہوئی اور اب تک جمائمہ کے زیر کفالت ہیں۔ اس کی والدہ سیتا وائٹ کی وفات کے بعد جمائمہ گولڈ سمتھ نے ٹیریان وائٹ کو گود لے لیا تھا۔ ٹیریان کی والدہ سیتا وائٹ نے اپنی زندگی میں بیٹی کی پیدائش کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان اس کی بیٹی کو اپنا لیں، تاہم عمران خان کے ٹیریان کو بیٹی ماننے سے انکار پر سیتا وائٹ نے اس حوالے سے عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا اور 7 سال بعد 2004 میں امریکی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو ٹیریان کا باپ قرار دے دیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ آنے کے کچھ ہی دنوں بعد سیتا کی موت واقع ہو گئی۔ ٹیریان لندن میں جمائمہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں عمران خان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔